الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، کلام اللہ کی سورۃ الحجرات میں سے ایک آیت پاک تلاوت کی۔ خالق لم یزل نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط تر ہے۔ لہٰذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ان میں صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت اور الفت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلمون کرجل واحد، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تراحم المؤمنین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ان تمام حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی بھائی اور ایک جان کی طرح ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہیں، اور ان کے ایک دکھ اور غم سب کا دکھ اور غم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے باہمی تعلقات سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو آپس میں صلح و صفائی رکھنے اور دوسروں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحال۔ کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروا دو۔ البتہ یاد رہے، مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کی حدود میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے۔
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین زاد احمد الا صلحا احل حراما او حرم حلالا۔ مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ فرمایا کہ مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ سنن ابی داؤد۔ جیسے طلاق کے بعد شرعی حلالہ کے بغیر میاں بیوی کے درمیان صلح کروا دینا یہ حرام کو حلال کرنا ہے، اسی طرح صلح کروانا قطعاً جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں۔ یہ وہ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، ان قریب ان پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مسلمان آپس میں رفیق اور مددگار ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپس میں دینی محبت و الفت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شریعت کی اتباع کرنے کا حکم یہی کچھ ہے۔ شرک و معصیت سے رکنا، فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان کا پورے کرتے ہوئے ادا کرتے رہنا، اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دینا، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا۔ ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہی ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہوا مسلمان اتفاق اور اتحاد میں ایک عمارت کی طرح ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر ارشاد فرماتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ مسلمان کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم واحد کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے، بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے اور آپس میں متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے تم پر 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، نیکی کرنے والے کی مدد کرو۔ نمبر 2، گناہ کرنے والوں کے لیے بخشش طلب کرو۔ نمبر 3، رخصت ہونے والوں کے لیے دعا کرو۔ نمبر 4، توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ فرمایا، جب تم کسی مسلمان سے ملو اس کو سلام کرو، وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرو، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں جاؤ۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اس کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اپنے قول و فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، کسی پر تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنے اور نہ ہی کسی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے، اگر اس کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بول چال ترک نہ کرے۔ کسی مسلمان کے ہاں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، بلکہ 3 بار اجازت طلب کرے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ جائے۔ بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، بچوں پر شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے، تمام مخلوق کے ساتھ نرم مزاج رہے، کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ کرے تو وفا کرے، لوگوں کے ساتھ اپنی طرف سے منصفانہ رویہ اپنائے اور انہیں وہ نہ دے جو خود نہیں لینا چاہتا۔ جس شخص کی
جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے، تہمت کی جگہوں سے بچے تاکہ لوگوں کے دل اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں، زبانیں اس کی غیبت کرنے سے محفوظ رہیں، کیونکہ جب لوگ اس کی غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے تو وہ اس نافرمانی کا سبب ہونے کی وجہ سے اس میں شریک ہوگا۔ ہر حاجت مند مسلمان کو اپنی وجاہت کے باعث سفارش کرے، جس قدر ممکن ہو اس کی حاجت روائی کی کوشش کرے، ہر مسلمان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سلام کرے، سلام کے وقت مصافحہ کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور اس کے جان و مال کو دوسروں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اپنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے اس کا دفاع کرے اور اس کی مدد کرے، کیونکہ اسلامی بھائی چارہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر کسی شریر سے سامنا ہو جائے تو تحمل مزاجی سے کام لے اور اس کے شر سے بچے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرے، ہر مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اعزاز و اکرام کرے، کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، مسلمانوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے، بری باتوں سے منع کرتا رہے، ہر مسلمان کا تحفہ قبول کرے، خود بھی اس کو کچھ تحفے میں دیا کرے، مسلمانوں کی جائز سفارشوں کو قبول کرے، راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے اور مسلمانوں کی عیادت کرے، کسی مسلمان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے، مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرے، قبور مسلمین کی زیارت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ و بیدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ برادران اسلام، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار فرمایا، کیا تم جانتے ہو جہنم کس پر حرام ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، علی اللین الحین السہل القریب، نرم زبان، نرم طبیعت، درگزر کرنے والے اور ملنسار پر جہنم حرام ہے۔ حضرت وہب بن منبہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 70 سال سے روزے رکھ رہا تھا، ہفتے میں ایک دن افطار کرتا۔ ایک دن اس نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی کہ وہ اسے دکھائے شیطان لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتا ہے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا، اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، اگر میں اپنی خطا اور اپنے گناہ پر مطلع ہو جاتا جو میرے رب کے درمیان ہے تو یہ میرے لیے اس دعا سے مانگنے سے بہتر ہوتا۔ اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے اس شخص سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تیرا یہ کلام جو تو نے ابھی کیا ہے مجھے تیری گزشتہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری نظر کو کھول دیا ہے، لہٰذا اب تو دیکھ۔ چنانچہ اس شخص نے دیکھا، شیطان کے لشکر نے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر شخص کے ارد گرد شیاطین مکھیوں کی طرح موجود ہیں۔ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہے پروردگار، ان میں سے کون محفوظ رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، پرہیزگار نرم مزاج شخص ان سے محفوظ رہے گا۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کی طرف 4 باتوں کی وحی فرمائی۔ ارشاد فرمایا، یہ 4 باتیں تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے تمام امور کی جامع ہیں۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات میرے لیے، دوسری تمہارے لیے، تیسری میرے اور تمہارے مابین ہے، اور چوتھی تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ پہلی بات جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات جو تمہارے لیے ہے وہ تمہارا عمل ہے، اور اس عمل کی جزا میں تمہیں اس وقت دوں گا جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تیسری بات جو تمہارے اور میرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تم دعا کرو گے میں قبول کروں گا۔ چوتھی بات جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ایسی صحبت اختیار کرو جیسی تم ان کی طرف سے چاہتے ہو۔ نمبر 5، جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، سب سے افضل ترین صدقہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ الموجم الکبیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب العالمین ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کا حق دو۔ اب بندہ کہے گا میرے پروردگار میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا تمہارے بھائی کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار عالم، یہ میرے گناہوں کو اپنے سر لے لے۔ اتنا فرمانے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان مقدسہ سے یعنی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک وہ ایک بڑا دن ہے جس میں لوگ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا اپنی نظر اٹھا کر جنت میں دیکھ۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار عالم، میں چاندی سے بنے شہر اور سونے سے بنے محلات دیکھتا ہوں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کس نبی کے لیے ہیں یا کس صدیق یا کس شہید کے لیے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار عالم اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تمہارے پاس بھی اس کی قیمت ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار عالم وہ کیا شے ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا تمہارا اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار عالم میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو، کیونکہ رب تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ اللہ رب العالمین کے فرامین میں سے ایک مبارک فرمان ہے۔